مسلمان میت کو جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اذان پڑھتے ہیں، اور زمانہ اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، نماز کی یہ جگہ تو نہیں ہے، یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس میں بہت سارے فقہا نے اپنی اپنی رائے کو ظاہر کیا اور مشکوٰۃ شریف سے حوالہ جات پیش کیے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلام حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عساکر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذان دینے کے 7 فوائد ہیں۔ جب بھی اذان دی جاتی ہے تو فائدہ حاصل ضرور ہوتا ہے۔ جب انسان کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب انسان غضبناک ہو جائے، غصے کی کیفیت اپنا لے، تو تب بھی اس کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہیں آگ لگ جائے تو اس وقت بھی اذان دینے کے حکم کا تلقین فرمائی گئی ہے۔ جب انسان مسلمان نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ کہیں بھی سفر میں ہے تو راستہ بھول جاتا ہے یا دشواری کا سامنا ہوتا ہے، دل میں وحشت سے پیدا ہو جاتی ہے، خوف ستاری ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اذان کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اس وقت ابلیس مردود بھاگ جاتا ہے۔ تو جب منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں انسان سے، مسلمان سے، تو شیطان سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، یہ بتا، تاکہ آخری وقت بھی اس کے ایمان پر وہ مردود حملہ کر سکے۔ تو اس اذان کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ ابلیس اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور اذان کی پکار کی وجہ سے وہاں سے دوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی بقا میں اور ایمان کی حرارت میں رہتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اذان کے بہت سارے فوائد ہیں، مشکوٰۃ شریف کو اٹھا کر دیکھیے، پڑھ کر دیکھیے، اس کے فوائد کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔